بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین گرامی۔ باب الطہارت میں سے ہمارا 5واں درس ہے۔ اس میں قرآنی ان آیات کے بارے میں ذکر جو طہارت وضو غسل کے بارے میں جو آیات مجیدہ ہے وہ انشاءاللہ اس بات میں ہم اس درس میں آپ کو ان کا مختصر ترجمات توضیح پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ہے آیات ہے پورے قرآن پاک سے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے یہ آیات جو وضو اور غسل کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وقال ایضاً، یعنی جس طرح ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 تھا۔ تو جس طرح اللہ نے وہ آیت فرمائی، اسی طرح یہ بھی طہارت کے حوالے سے ہے قرآن پاک کی مقدس آیات میں سے۔ تو فرماتے ہیں وقال ایضاً، فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ یہ مقدس آیت ہے طہارت کے حوالے سے، وضو اور غسل دونوں کے بارے میں اس میں مختصر آیات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ الذین، اے وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، یعنی اے ایمان والو۔ مومنین سے مخاطب ہے کیونکہ نماز کا جو ہے مومنوں پر واجب ہے، کافروں پر تو وہ اس موضوع سے خارج ہے۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اذا قمتم، اذا یعنی جب بھی، قمتم جب کھڑا ہو جائے الی الصلاۃ نماز کی طرف، مطلب کیا ہے اس کا، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو ڈائریکٹ جا کے نماز میں جا کے نماز پڑھنا شروع نہ کرے، بلکہ پہلے نماز پڑھنے کے جب آپ کا ارادہ ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز واجب ہو گیا، ٹائم ہو گئے، تو آپ نے پہلے وضو کرنا ہے۔ اگر آپ پر وضو واجب ہے، وضو ٹوٹا ہوئے تو آپ نے وضو کرنا ہے، اور اگر غسل واجب ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے نماز کے لیے۔ تو دونوں کا احکام بیان کریں۔ فی الحال وضو کا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاؤ، قام یقوم قمتم، تم جب کھڑے ہو جائیں تم سب نماز کے لیے، فاغسلوا، اس میں نماز کے جو ہے تمام مستحبات اس کے اندر ذکر نہیں ہے، صرف واجبات اس کے اندر ذکر ہوا ہے، مستحبات انشاءاللہ شاست علیہ الرحمٰ بعد میں توضیح دے رہے ہیں، میں صرف آپ کو فی الحال آیت کی ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ فاغسلوا، یہ حکم ہے، امر ہے، اللہ فرماتے ہیں واجب ہے تم پر کہ دھو لو، اس لیے اب وضو کے واجبات میں ابھی آپ پڑھیں گے، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پیروں کا مسح کرنا واجب ہے، وہی 4 واجبات اس آیت کے اندر ذکر ہوا ہے۔ فاغسلوا، واجب ہے تم لوگوں پر کہ تم دھو لو وجوہکم، وجوہ وجہ ان کی جمع ہے، تمہارے چہروں کو، کم یعنی یہ ضمیر ہے تم سب اپنے، چونکہ تمام مسلمان مخاطب ہے، تمام مومنین مخاطب ہے، تو وہ جمع کے الفاظ ہے، تو مومنوں تم سب جو ہے دھو لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، و ایدیکم، ایدی جو ہے ید ان کی جمع ہے، ید مفرد ہے، ہاتھ کے معنی میں، ایدین تمہارے ہاتھ، تم سب کے ہاتھ، تم سب اپنے ہاتھوں کو، یدین اس کا تسنیہ 2 پدات کہتے ہیں، ایدی جمع کا لفظ، یعنی وہ ایدیکم تمہارے ہاتھوں، کیونکہ سب مخاطب ہے تو جمع کا ہے، تمہارے ہاتھ، تم اپنے ہاتھوں کو۔ تو 2 واجب ہے تم لوگوں پر کہ تم دھو لے وجوہکم، تمہارے چہروں کو، و ایدیکم اور ہاتھوں کو، ہاتھوں کو، چہرہ تو چہرے کے بارے میں کوئی حد حدود نہیں بتایا، فرمایا چہرہ دے لو، کیونکہ معلوم ہے چہرہ کہاں سے کہاں شروع ہو جاتی ہے، ہاں جیسے آگے فرماتے ہیں پیشانی کے بال ہونے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اس حدود کو عام عرف میں بھی چہرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ چہرے کے حدود مشخص ہونے کی وجہ سے اس کی تشریح نہیں فرمایا، حد بندی نہیں فرمایا، تم اپنے چہرے کو دو، وہ ایدیکم، اور ہاتھوں کو، تو اب ہاتھ جو ہے کلائی سے نیچے کو بھی ہاتھ کہا جا سکتا ہے، کونیوں سے نیچے کو بھی ہاتھ کہا جا سکتا ہے، بازو سے پورا انگلیوں کے سرے تک کو بھی ہاتھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی تو حد بندی کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حد بندی کیا، بیان ہوا۔ اور ہاتھوں کو دھو لو الی المرافق، کوہنیوں سمیت، الی یہاں علماء نے فرمایا، تمام فقہاء نے
اس میں جو ہے الا ما کے معنی میں ما المرافق یعنی کوہنیوں سمیت، کوہنی کو دوہنے میں شامل کر کے آپ نے ہاتھوں کو دھو لو، ہاں جی، دوہنا اپنی ہاتھوں کو الا المرافق کوہنیوں سمیت۔ اور ہمارے شاہ صاحب نے فرمایا آپ اس دوہنے میں جو ہے اب آپ انگلیوں کے سرے سے لے کر ہاتھ کو کوہنی کو شامل کر کے اوپر سے نیچے پانی ڈالو، یا آپ نے کوہنی کو شامل کر کے ادھر سے پانی انگلیوں کے سروں کی طرف دوہتے آؤ، دونوں طرف کا شاہ صاحب درست فرماتے ہیں۔ بارہ قرآن پاک کی آدمی یہی ہے، تم دھولا اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ یہ دوسرا واجب ومسحو اور مسح کرو، اور ومسحو مسح کرو، مسح یعنی کیا چھونے کے معنی میں۔ اب یہ جو وضو کے جیسا آپ کا ہاتھ جو گیلا ہو گیا نا، اسی گیلے ہاتھ کو آپ نے پھرانا ہے۔ مسح کرو بھی رؤوسکم اپنے سروں کو، مراد یہاں چونکہ لفظ ہے با جو ہے یہاں پر بعض کے معنی یعنی اپنے سر کے بعض حصے کو مسح کرو، بعض حصوں کو مسح کرنا واجب ہے فقہ میں۔ ہاں جی، امام صادق علیہ السلام سے پوچھا مولا سر کا بعض کہاں سے سمجھ میں آتا ہے؟ مولانا فرمایا لمکان البا، یہ جو لفظ برؤوس کی با ہے، اس کو نحوی اصطلاح میں حرف جارہ بولتے ہیں، اس کا ایک معنی کبھی بعض کے معنی میں آتا ہے، یعنی تمہارے سر کا بعض حصہ، اور احادیث میں اور ہمارے بیان فرمایا اس سے سر کا سامنے والا حصہ، ہاں جی سامنے والا حصہ آپ کے ایک ہتھیلی کے برابر، آپ نے اس کو ہاتھ اوپر سے آرام سے لا کے پیشانی پہ جہاں آپ کا بال اگنے کا جہاں سے پیشانی شروع ہو جاتے وہاں پر بس آپ نے ہاتھ کو رکنا ہے، تو یہ سر کا بعض حصہ اس پر اللہ ہوتے ہیں۔ تو مسح کرو اپنی ہاں جی سروں کو، رؤوس راس ان کی جمع ہے، تمام مسلمان مومن مخاطب ہے، رؤوس جمع کا سکالا ہے، کون بھی جمع کا سکالا ہے، یعنی تم سب اپنے سروں کو جو ہے مسح کرو اسی پانی سے جس سے آپ نے چہرے کو دھو یا ہاتھوں کو دھوتے ہوئے ہاتھ جو گیلا ہوا ہے اسی پانی سے آپ نے سر کو مسح کرنا ہے، نیا پانی نہیں لینا، یہ فقہ میں یہ بات واضح ہے، بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو بھی مسح کرو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک، ہاں جی، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو بھی مسح کرو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک۔ یہ ترجمہ جو ہے بعض قرآنوں میں آپ کو ملے گا، اور پیروں کو جو ہے دو لوگ کا ترجمہ ملے گا، اس میں چونکہ عالم اسلام میں فقہی طور پر اختلاف ہے، اسی اختلاف میں کچھ دہنے کے حق میں کچھ مسح کرنے کے حق میں، اسی اختلاف کا ترجمے میں بھی یہ دو اختلاف آپ کو ملے گا، لیکن ہمارے سید علی نے جو ترجمہ کیا ہے جو نوربخشی تعلیمات کی روشنی میں، ہاں جی یہاں پر جو ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سر کے بعض حصے کو مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ اور پیروں کو مسح کرو، لیکن پیر بھی جو ہے حدود دو مشخص نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے مشخص کیا إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک، آپ کے پاؤں کے جو دونوں طرف جو ٹخنے ہیں جو نکلا ہوا ہڈی ہے، بس انگلی کے سرے سے لے کر آرام سے ہاتھ کو انگلیوں کو اوپر پھیرتے ہوئے جہاں سے جو آپ کا پاؤں کا سلسلہ جو ہے دونوں طرف جو ابھرا ہوا ہڈی ہے بس وہیں تک آپ نے ہاتھ کو پہنچانا ہے۔ تو میں اس میں جو علمی اصطلاح علماء کی ہاں جی بحث ہے وہ اس میں چونکہ عوام کی دی ہوئی درس ہے وہ بحث اس میں نہیں چھیڑتا ہوں، کہ ہماری اتفاقی ترجمہ ہے وہ اشاعت سے، کیونکہ علماء کو پتہ ہے برؤوسکم کے جو راست پر جو زیر پڑا اس بات کی وجہ سے پڑا ہے، ورنہ وَامْسَحُوا جو ہے ڈائریکٹ متعدی بھی ہو سکتے ہیں، یہ فعل لازم میں سے نہیں ہے، وَامْسَحُوا یہ فعل متعدی میں سے، اس لیے اس کی متعدی کیونکہ سر پورے کو مسح کرنا واجب نہیں تھا، اس لیے بال میں ذکر کیا، لیکن پاؤں کا سامنے والا حصہ پورا مسح میں تھا، اس لیے وہاں پر ارجلکم کا ذکر کیا ہے۔ پلس جو ہے اس سلسلے میں اقرات جو ہے ارجلکم کے بھی اقرات ہے، پلس جو ہے ہاں جی، تو اس لحاظ اس قرات کی روشنی میں تو مسح ہی متعین ہو جاتے ہیں، پھر اس میں دھونے کی کوئی گنجائش نکل نہیں آتی ہے، لہٰذا جو سادہ ترجمہ یہی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ تم مسح کرو اپنے سروں کے بعض حصے کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پیروں کو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کو وضو کے جو واجبات ہیں، وضو کے اندر جو 4 واجب اہم اس کا ذکر ہوا، باقی نیت وغیرہ کا باقی واجبات انشاءاللہ 7 واجبات ہے وہ ہم آگے تفصیل میں پڑھیں گے۔